الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمان زندگی بنانے سنوارنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی اہمیت کا اسے اندازہ ہے، اور بہت ساری چیزوں کی قدر و قیمت کا اسے اندازہ ہے کہ اس سے میری زندگی بن سکتی ہے۔ اسے دولت کی طاقت کا اندازہ، تعلقات کی طاقت کا اندازہ، عہدے منصب کی طاقت کا اندازہ، مادی وسائل کی طاقت کا اندازہ ہے۔ ان سب چیزوں کا اسے اندازہ ہے کہ اسے زندگی بن سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک چیز کی قیمت بتائی ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم بلندی اور عزت پا سکتے ہو اگر تمہارا ایمان تازہ ہو، تمہارا ایمان صحت مند ہو، تازہ ایمان ہو۔ یہ تمہاری زندگی کی وہ طاقت ہے، یہ وہ دولت ہے تمہاری زندگی کی جو دنیا کے ساری مادی وسائل پر بھاری ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس کی طاقت دولت سے بڑھ کر، عہدوں سے بڑھ کر، منصبوں سے بڑھ کر، مادی وسائل سے بڑھ کر، تعلقات سے بڑھ کر، دنیا کے خزانوں سے بڑھ کر، زمین و آسمان پہ رکھے وسائل سے بڑھ کر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، اور جب کسی چیز کی طاقت کا اعلان اللہ کر رہا ہے تو سمجھو اس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے۔ جب کسی چیز کی طاقت کا اعلان اللہ فرما رہا ہے تو سمجھو اس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے۔ تو وہ اللہ اس ایمان کی طاقت بتا رہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم سرخرو رہو گے، تم کامیاب رہو گے اگر تمہارے پاس یہ ایمان اور اس ایمان کی تازگی ہوگی۔ ایک ہے دین اور ایک ہے ایمان۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یہ دین ایک ایسی چیز ہے جو مکمل ہے، نہ اس میں اضافے کی گنجائش ہے، نہ اس میں کمی کی گنجائش ہے، نہ اس میں ترمیم کر سکتے ہیں، نہ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ یہ دین وہ زندگی ہے جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام لایا کرتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ اس کا آخری پیغام لے کے آئے ہیں۔ لیکن اس دین کی حقیقتوں پر ایمان، اس دین کی حقیقتوں پر ایمان، یہ تازہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دین تو ایک دستور زندگی ہے، حقیقتوں کا نام ہے دین، جو انبیاء لایا کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ اس کا آخری پیغام لے کے آئے، لیکن ان دین کی حقیقتوں پر ایمان، یقین، یہ ایک ایسی چیز ہے میرے عزیزو، اس کو جتنا تازہ رکھیں گے، یہ جتنا تازہ ہوگا، یہ ایک مسلمان اور انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو بعثت کے موقع پہ دین کی کچھ حقیقتیں موجود تھیں۔ نماز بھی تھی، حج بھی تھا، نماز بھی تھی، حج بھی تھا، طواف بھی تھا، لیکن ان دین کی حقیقتوں پر ایمان بوسیدہ تھا، ان چیزوں پر ایمان بوسیدہ تھا،
انہیں اندر سے یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھے کہ یہ چیزیں میری زندگی بنا سکتی ہیں، یہ دین میری زندگی بنا سکتا ہے۔ اس بات کا تو اعتماد اور یقین ہے تجربات کی بنیاد پر کہ گھر کا نوکر مالک کو ناراض کر کے اس گھر میں نہیں رہ سکتا، گھر کا نوکر مالک کو ناراض کر کے سکون سے اس گھر میں نہیں رہ سکتا، لیکن اس حقیقت پہ ایمان نہیں کہ اس کائنات کے مالک کو ناراض کر کے کوئی بندہ اس کائنات میں سکون سے نہیں رہ سکتا۔ اس کا تو تجربہ تھا اسے، اور یہ تو اس کے روزمرہ کے تجربات اسے بتا رہے تھے کہ کارخانے کا مزدور اور فیکٹری کا ماتحت اور گھر کا یہ نوکر یہ اپنے مالک کو ناراض کر کے یہاں سکون سے زندگی نہیں گزار سکتا، لیکن اس دنیا کے بنانے والی کی نافرمانی کر کے کوئی شخص سکون سے زندگی گزارے نہ گزارے اس پر اس کا یقین نہیں تھا، اس پر اسے اعتماد نہیں تھا۔ وہ اس زندگی کے خطرات کو خطرات سمجھتا تھا، اس لیے کہ وہ مشاہدے میں تھی۔ اگر اسے کوئی خبر کر دیتا کہ تیری اس موجودہ زندگی کے لیے یہ خطرات ہیں تو وہ اس کا احساس کر لیا کرتا تھا، لیکن اگر اسے دین کی حقیقت کی ایک اگلی زندگی ہے اور تیری یہ طرز زندگی اس زندگی کے لیے خطرہ ہے تو وہ کہتا یہ وقت ضائع کر رہا۔ اس پر ایمان اور یقین اتنا بوسیدہ ہو چلا تھا کہ اس زندگی کے خطرات کو یہ خطرات نہیں سمجھتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پہ عربوں میں رواج تھا کہ جب کوئی خطرہ پیش آتا تو وہ پہاڑی کے چوٹی پہ چڑھ جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر وہ کپڑا لہرایا کرتے تھے، اور یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ قبیلہ آ رہا ہے اور وہ حملہ آور ہونے والا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی انداز سے پہاڑی پہ چڑھے، صفا کی پہاڑی پر کپڑا ہاتھ میں لیا اور یوں لہرا دیا اور فرمایا انا النذیر العریان، میں کھلے طور پہ تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ اب سارا مکہ اس وادی میں اکٹھا ہو گیا، صفا کے دامن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں تمہیں اس بات کی خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے تم میری بات پہ یقین کرو گے؟ تو وہ کہنے لگے کہ بظاہر عرب کی فضا تو ایسی نہیں کہ ہم پر بھی حملہ آور ہو جائے، لیکن آپ کی امانت اور دیانت پر ہمیں اعتماد ہے، آپ کی سچائی پہ ہمیں یقین ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو زندگی کا نقشہ تم نے بنا رکھا ہے، جو زندگی کے طور طریقے تم نے اپنا رکھے ہیں اور جو زندگی کا طرز تم نے اپنا رکھا ہے، اگر تم نے یہی طرز اختیار کیا تو پھر اللہ کے عذاب کا لشکر تم پہ آنے والا ہے، اللہ کے عذاب کا لشکر تم پہ آنے والا ہے۔ اب یہ بات کہنی تھی کہ زندگی کے خطرات کو تو وہ خطرات سمجھتے تھے، لیکن اللہ کی طاقت، اس پر اعتماد، اس پر یقین کوئی چیز نہیں تھی۔ کہنے لگے آپ نے ہمیں اس لیے بلایا تھا، آپ نے ہمیں اسی بیکار کام کے لیے بلایا تھا، ریاض باللہ۔ تو میرے عزیزو کچھ یہی حال ہمارے ساتھ بھی ہے، کوئی یہی حال ہمارے ساتھ بھی ہے۔ اگر کوئی ہمیں یہ کہہ دے کہ اس وقت باہر ہمارا دشمن ہے جو ہماری زندگی کے لیے خطرہ بن رہا ہے تو یہاں کا سکون انتشار سے بدل جائے گا، یہاں کا یہ اجتماع انتشار سے بدل جائے گا، اس لیے کہ اس کا تجربہ ہے کہ زندگی کے لیے خطرہ ہے۔ اور اگر کوئی مجھ سے یہ کہہ دے کہ جو میرے طرز عمل ہے، جو میری زندگی کے طریقے ہیں، جو میرے رہن سہن کے انداز ہیں، جو اللہ کی یہ کھلی نافرمانیاں ہیں اور جو اللہ کی سرکشی، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، یہ میری آخرت کی زندگی کی بربادی ہے، تو میرے عزیزو مجال ہے طبیعت پہ کوئی بے چینی آئے، اس لیے کہ اس زندگی پر، دین کی اس حقیقت پر اعتماد کمزور ہو چلا ہے۔
وہ خطرہ نہیں لگتا، وہ خطرہ نہیں لگتا۔ ایسا ایمان بوسیدہ ہو چکا ہے میرے عزیزو کہ نماز تو پڑھتا ہے، حج عمرے بھی کرتا ہے، روزی بھی رکھتا ہے، لیکن اس کا من اور ضمیر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اس سے میری زندگی بن سکتی ہے۔ اس لیے ان اعمال میں بوسیدگی ہے، طاقت نہیں ہے۔ اس لیے اگر خود پڑھ رہا ہے اور بیٹا نہیں پڑھ رہا تو اس کے کان پہ جوں نہیں رینگتی۔ اگر اس بات کا اسے یقین ہوتا کہ اس نماز سے زندگی بنتی ہے اور نماز چھوڑنے سے زندگی بگڑتی ہے تو اپنی اولادوں کو بے نمازی نہ دیکھ سکتا، اپنے گھر میں اللہ کے نافرمانیاں نہ برداشت کرتا، اپنی آنکھوں کے نیچے اللہ کے حکم ٹوٹنا نہ برداشت کرتا۔ لیکن میرے عزیزو، جب دین کی ان حقیقتوں پر ایمان بوسیدہ ہو جاتا ہے تو دین کی کچھ شکلیں رسمن تو رہتی ہیں، رواجن تو رہتی ہیں، لیکن ان کے اندر روح باقی نہیں رہتی۔ تبھی تو ایک گھر میں دو متضاد تصویریں نظر آتی ہیں، ایک کا رخ محمد الرسول اللہ کی طرف اور ایک کا رخ کسی اور طرف نظر آتا ہے۔ ایک کی زندگی کا رنگ کچھ اور ہے، دوسری کی زندگی کا کچھ رنگ اور ہے، بلکہ خود اس کی اپنی زندگی میں دو متضاد تصویریں نظر آتے ہیں۔ یہ مسجد میں کچھ اور ہے، بازار میں کچھ اور ہے، یہ مسجد میں کچھ اور ہے، یہ دفتر میں کچھ اور ہے، بلکہ سچ ہے یہ رمضان میں کچھ اور ہے، رمضان سے باہر کچھ اور ہے۔ یہ موت کے وقت تعزیت کے موقع پہ کچھ اور ہے، خوشیوں کے موقع پہ کچھ اور نظر آتا ہے۔ یہ اس کی زندگی میں تضاد اور یہ اس کی معاملات اور معاشرت میں یہ تضاد، یہ اس کے گھر کی چار دیواری میں اتنا واضح فرق اس لیے ہے کہ آج دین کی حقیقتوں پر ایمان نہیں رہا کہ اس سے میری زندگی بن سکتی ہے، یا اس سے میری زندگی اس پہ نہ چلنے سے میری زندگی بگڑ سکتی ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ اور میرے عزیزو، یہی ایمان کی بوسیدگی ہے جو آج ہماری ذلت اور پستی کی وجہ ہے، یہی ہماری ایمان کی کمزوری ہے جو سارے ہمارے انتشار کی وجہ ہے، یہی ایمان کی پستی ہے جو ہمارے سارے ٹوٹ پھوٹ کی وجہ ہے، یہی ایمان کی کمزوری ہے جو ہر گھر سے لے کر بازار اور معاشرے سے لے کر ملک اور ملت میں انتشار اور اختلاف کا ذریعہ ہے۔ یہی ایمان کی پستی اور ایمان کی کمزوری ہے، ورنہ اللہ رب العزت تو فرما رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں بلندی ملے گی، تم سرور خرو ہو جاؤ گے، تم عزت پا جاؤ گے، تمہیں عروج ملے گا، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، لیکن شرط ہے ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان تازہ ہو۔ جب گنتی پوروں پر گنی جاتی تھی مسلمانوں کی اور مردم شماروں میں ان کی تعداد 500 تھی، پھر ان کی تعداد 750 ہوئی، اور پھر ایک مرتبہ جب تیسری مرتبہ مردم شماری ہوئی تو مسلمانوں کی تعداد 1200 ہوئی، اور سبحان اللہ یہ تازہ ایمان رکھنے والے مشرق مغرب جہاں گئے انہوں نے دھرتی کو امن اور سلامتی سے بھر دیا، دھرتی کو امن اور سلامتی سے بھر دیا۔ یہ تازہ ایمان والے جس طرف قدم اٹھایا کرتے تھے وہیں ایمان اور اسلام کے جھنڈے گاڑ دیا کرتے تھے۔ اور میرے عزیزو، اب کہنے میں تو بہت بڑی تعداد، کہنے میں تو بہت بڑی طاقت ہے، لیکن آج دین کی ان حقیقتوں پر اعتماد ختم ہو گیا، دین کی ان حقیقتوں پر ایمان بوسیدہ ہو گیا۔ وہاں عالم یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ جاؤ غزوہ احد میں 7 کو کہیں تلاش کرو، کہیں زخمی پڑے ہوں گے یا شہادت کا جام نوش فرما لیا ہوگا، ذرا 7 کا جائزہ تو لے۔ تو دیکھتے دیکھتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے 7 نظر آئے جن کے جسم پر 80 سے زیادہ تلوار
اور تیر کے زخم موجود تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سلام پہنچایا، ساتھ اس حال میں کہنے لگا کہ میرا سلام بھی اللہ کے نبی کو پہنچا دینا اور انہیں کہہ دینا کہ ساتھ جنت کی خوشبو پا رہا۔ سبحان اللہ، ان دین کی حقیقتوں پر ایسا ایمان تھا جیسے ہم کسی چیز کو اپنے مشاہدے میں دیکھتے ہیں، کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، انہیں یہ دین کی حقیقتیں اس ایمان کی بدولت سامنے نظر آتی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جانے لگے تو بیماری کے عالم تھے، آخری سانس تھے، اور آپ کے احباب آپ کے اکٹھے قریب بیٹھے ہوئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا آپ کی جدائی ہے اور آپ رخصت ہو رہے ہیں، اس لیے ہم رو رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے واہ واہ غدن نلقل محمدن و اصحابہ، کل کیا ہی مزہ ہوگا، محمد الرسول اللہ اور اس کے ساتھیوں سے ملاقات ہو جائے گی، کل کیا ہی مزہ آئے گا۔ تو میرے عزیزو، وہ زندگی پر ایمان ایسا تھا جیسے مشاہدے میں نظر آ رہا، جیسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ ایمان کی تازگی تھی، یہ وہ ایمان کی تازگی تھی کہ وہ تھوڑی سی تعداد تھی لیکن سب پہ غالب تھے، سب پہ بھاری تھے۔ ان کے گھر اور ان کی سوسائٹیاں اور ان کے بازار زندگی کے وسائل سے خالی تھی، لیکن اس ایمان کی تازگی کی بدولت انہیں زندگی کا لطف نصیب تھا، انہیں زندگی کا لطف نصیب تھا، انہیں دھرتی پہ عزت نصیب تھی، انہیں دھرتی پہ امن اور سلامتی نصیب تھی۔ اس ایمان کے بدولت انہیں آپس کی محبت اور پیار نصیب تھا، اس لیے کہ ان کے ہاں ایمان تازہ تھا، ان کے ہاں ایمان تازہ تھا، اور اس تازہ ایمان پر اس دولت کا دینا یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اس ایمان کی تازگی پر اللہ کی مدد کا آنا یہ اللہ کا اعلان ہے۔ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم اس دنیا کی زندگی پر بھی، ہم اس دنیا کی زندگی پر بھی ایسے ایمان رکھنے والوں کے ساتھ مدد اور نصرت کا معاملہ کرتے۔ تو میرے عزیزو، آج دولت کی قدر و قیمت کا اندازہ ہے، عہدے منصب تعلقات کی طاقت کا اندازہ ہے، مادی وسائل کی طاقت کا اندازہ ہے۔ اللہ ہمارا کریم داتا مہربان ذات وہ ہمیں ایمان کی طاقت بتا رہا ہے کہ ایمان کی طاقت سے تمہاری زندگی کیسے بنتی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اس ایمان کی طاقت پر اللہ رب العزت کے ہاں فیصلے ہوتے ہیں، اور جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے الا لہ الحکم، اس اکیلے اللہ کا فیصلہ چلتا ہے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، جب وہ فیصلہ کر لے دنیا کی کوئی طاقت اس فیصلے کو رد نہیں کر سکتی۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا، جب وہ کھولنے پہ آ جائے عزت کے دہانے، عافیت کے دہانے، محبت کے دہانے، سکون کے دہانے، راحت کے دہانے کھولنے پہ آ جائے، کوئی بندش نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، عزت کے نقشوں میں، عافیت کے نقشوں میں، راحت کے نقشوں میں، عزت کے نقشوں میں رسوا اور ذلیل کرنے پہ آئے اور سکون اور چین کی دولت چھیننے پہ آ جائے، دنیا کی کوئی طاقت عزت اور سکون نہیں دے سکتی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اس اکیلے اللہ کا فیصلہ چلتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا اکیلا بادشاہ ہے، القہار بڑا زبردست ہے، العزیز سب پہ غالب ہے، جب وہ کرنے پہ آئے کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، اور جب فیصلہ کرنے پہ آئے کوئی فیصلہ اس کا رد نہیں کر سکتا۔ تو اس اللہ کا اعلان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر آج تمہارے پاس یہ ایمان کا تازہ ایمان کا سرمارہ آیا جائے، اگر اس دور کے اندر بھی اور اس صدی کے اندر بھی اور اس پستی اور ذلت کے زمانے کے اندر بھی اگر تمہارے پاس یہ دولت آ جائے تو پھر اللہ تمہارے حالت بدل جائے گا، پھر تمہاری زندگی کے نقشے بدل جائیں گے، پھر تمہارے حالات بدل سکتے ہیں۔ تمہارا یہ انتشار
اتفاق سے بدل جا سکتا ہے، یہ تمہاری نفرتیں محبتوں سے بدل سکتی ہے، یہ ذلت اور پستی تمہاری عروج اور عزت سے بدل سکتی ہے، اور تمہاری یہ آپس کا ٹوٹ پھوٹ یہ اتفاق سے بدل سکتا ہے۔ یہ ایمان کی تازگی کے ساتھ ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو میرے عزیزو، یہ سیزن ہے ایمان کی تازگی کا، یہ سیزن ہے ایمان کی تازگی کا۔ اللہ سے مانگنا بھی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایمان مانگا ہے، اے اللہ ایسا ایمان دے دے یباشر قلبی حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورضا من المعیشۃ ما قسمت لی، ایسا بڑھیا ایمان دے دے کہ آپ کی طرف سے جو بھی فیصلہ ہو میرے لیے، تنگی کا، خوشحالی کا، جو بھی فیصلہ ہو میں اس پہ دل پہ راضی ہو جاؤں، جو بھی حالات مجھ پہ آئے سمجھ لو رحیم کریم حکیم ذات کی طرف سے ہے، اس میں میرے لیے بھلا ہے، ایسا مجھے ایمان نصیب فرما دے۔ تو میرے عزیزو، اعمال سے، گناہوں سے پرہیز کرنے سے، اللہ سے مانگنے سے اس ایمان میں تازگی آتی ہے، اس ایمان میں تازگی آتی ہے، اور یہ ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ دولت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔